مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین زمین تف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ تف کوفے کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز و افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینے سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے انتہائی غم و اندہ کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کی درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب تک اغماس برتتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفے پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے انتہائی جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دے کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے۔
اس معاملے پر انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید ہرمزی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفے میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہے اور کوفے میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفے میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالعمارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام پر اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفے کے عمائدین کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ اوتا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد بن اشد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ و زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلوار کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان دونوں کے صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکے سے حضرت امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام